الحمد لله على صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب الأرض والسماوات اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذفه الله كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال المقتحم حضور آئے تو سر آفرین اشباح کی دنیا اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا انتہائی قابل صد احترام بزرگوں نوجوان دوستوں میرے عزیز بچوں اس دنیا میں انسان سب سے زیادہ محبت اپنے خالق و مالک سے کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات کے انسانوں کو تمام تر صفات سے مالا مال کیا ہے قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ یہ جو اہل ایمان ہیں یہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو انعام ملا ہے کہ ان کے دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت ہے کیونکہ ہر انسان کے دل میں اللہ نے محبت کا مادہ رکھا ہے وہ کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرتا ہے کسی کے دل میں پیسے کی محبت ہے وہ شب و روز اس میں لگا ہوا ہے کسی کے دل میں عہدے اور منصب کی محبت ہے وہ شب و روز اس کی محنت میں لگا ہوا ہے اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ دل بحر محبت ہے دل بحر محبت ہے یہ محبت ہی کرے گا تو اس سے لاکھ روگ کسی پہ ضرور مرے گا اس دل نے کسی پہ مرنا تو ہے کسی کو اپنے اندر اس نے بٹھانا تو ہے اہل ایمان اللہ جل جلالہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ جس ذات سے شخصیت سے ایمان والے محبت کرتے ہیں وہ امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار کائنات ہم
جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ اللہ نے زبردستی حکم دے دیا ہے کہ آپ نے میرے محبوب سے محبت کرنی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا کہا گیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کمالات، وہ صفات، وہ مہربانیاں اور وہ احسانات ہیں جو ہم سب پہ، تمام اہل ایمان پہ ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے۔ قرآن کریم نے بڑا عجیب اعلان کیا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ واضح دو ٹوک اسٹیٹ فارورڈ اللہ کا اعلان ہے، لوگوں اگر تمہارے دل میں تمہارے ماں باپ کی، تمہاری بہن بھائیوں کی، تمہاری بیوی بچوں کی، تمہارے خاندان کی، تمہارے قوم برادری کی، تمہارے پیسوں کی، تمہارے محلات کی جن میں تم رہتے ہو، تمہاری وہ تجارت جس کے گھاٹے میں تمہیں ڈر لگتا ہے، ان ساری چیزوں کو گن کے کہا اگر یہ ساری چیزیں حب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہیں، اس سے زیادہ ان کی اہمیت تمہارے دل میں ہے، تمہارے دل میں ان سے پیار اور محبت ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت ہے، فرمایا پھر تم اللہ کی رحمت کے حقدار ہو ہی نہیں، بس تم انتظار کرو، خدا کا کار نازل ہو، تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ یعنی خلاصہ نچوڑ یہ نکلا کہ جس انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے زیادہ ماں باپ کی محبت ہو، یعنی اللہ رسول سے زیادہ ماں باپ کو ترجیح دے، بیوی بچوں کو ترجیح دے، قوم برادری کو ترجیح دے، تجارت کو زیادہ اہمیت اور فوقیت دے، فرمایا کہ یہ وہ انسان ہے کہ اللہ رسول سے دور ہو چکا ہے، دنیا میں وجود اس کا بوجھ بن چکا ہے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن ہیں ہم سب کے، اس لیے ان سے محبت کی جاتی ہے۔ دنیا میں جب بھی محبت کا ذکر آتا ہے، محبت کی نہیں جاتی، یہ جملہ کے لیے رہ ذہن میں آپ رکھ لیں، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے مجبور ہوں گی، بس اس کی محبت میں آ گیا۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب کو شیء یؤمی و یسم، کسی چیز کی محبت تمہیں غیر سے اندر اور پیدا کر دیتی ہے، وہ محبت نہیں جس میں شدت نہیں۔ یہ کون سی محبت ہے؟ کسی کی محبت کی دعوے کرے، دو لگے اور محبت چھوڑ دے، ایسی محبت نہیں ہوا کرتی۔ محبت رگوپے میں اتر جاتی ہے۔ محبت کرنے والے جانوں کے ٹکڑے کروا دیتے ہیں، لیکن محبت میں رکھنا نہیں لانے دیتے۔ دنیا کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور محبت کرنے والوں نے واقعتاً محبت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ محبت اگر دیکھنی ہے صحابہ کرام میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ہاتھ تیروں سے چھلنی ہو گئے ہیں، کمر میں تیر لگ لگ کے اندر پیوست ہو چکے ہیں، لیکن نبی پاک سے چہرہ نہیں موڑا۔ محبت دیکھنی ہے حباب بن ارض سے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انگاروں میں لیٹے ہوئے خون اور چربی سے انگارہ بوجھ رہے ہیں۔ محبت اگر دیکھنی ہے سمیہ میں دیکھیں، تو لخ دو ٹکڑے ہو چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ کون سی محبت ہے؟ دعویٰ محبت کا ہو، طریقہ رسول اللہ کے غیر کا ہو۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اپنی مقدس مطہر منور پاک زبان سے ارشاد فرما دیا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان۔ اگر آپ ایمان کی کسوٹی اور معیار پرکھنا چاہتے ہو قیامت تک آنے والے انسانوں میں، تین علامات بیان کی ہے۔ جس بندے میں یہ تین کوالٹیاں ہوں گی وہ انسان ایمان کا مزہ بھی پائے گا، ایمان کا محافظ بھی ہوگا، اور دین کا سپہ سالار اور داعی بھی ہوگا۔ پہلی بات، ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما،
پہلا معیار ہے ایمان کا، اور اپنے آپ کو ایماندار اور مومن کہلوانے کی پہلی نشانی یہ ہے اس انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہو۔ اب اس کے اندر بڑی لمبی تشریح گہرائی ہے، اس پر میں نہیں جاتا ہوں، میں اشارہ دیتا ہوں۔ مؤذن صلا بلند کرتے ہیں اذان کی، اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اب جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ کاروبار بند کرے گا، وہ باقی معاملات کو کلوز کرے گا، پہلے اللہ کے بلاوے کا جواب دیتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوگا۔ اب ایک بندہ اذان سن رہا ہے، بازار سے نہیں آ رہا، دفتر سے ان کے نماز نہیں پڑھ رہا، گھر میں پڑا ہوا ہے، آ کے نماز ادا نہیں کر رہا، تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ بھلے وہ بڑا دعویٰ کرے کہ میرے پاس 2.5 گز لمبا ایمان ہے، یہ 40 گز لمبا کو میں نے رکھا ہوا ہے، دعووں سے نہیں ہوتا، نشانی بتائی ہے۔ جس کے دل میں، اگر اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہوتی ہے وہ بھاگ کے آتا۔ ایسے ہی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جب بات آئے، اب دیکھا جائے گا یہاں اس نے قوم کو سامنے ترجیح دینی ہے، برادری کو ترجیح دینی ہے، بیوی بچوں کی بات ماننی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پہ چلنا ہے۔ شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو گیا جی، اب اس میں جی شادی میں سیرا بھی لانا ہے، گانا بھی لگانا ہے، مائیاں بھی کرنی ہے، جج بھی کرنی ہے، یہ جوڑے کی رسم بھی ہے، ناچ ڈانس گانا بھی ہو رہا ہے، دعویٰ ہے کہ مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں۔ اس کے یہ طریقہ کار بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی، یہ معاملات اس کے نہ ہوتے۔ کیا ہم صحابہ کرام سے بڑھ کے محبت کرنے والے ہیں؟ ان کا ایک ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دعوے 120% ہم محبت کے کرتے ہیں اور عمل 10% بھی ہم نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہمیں سنت کیوں بری لگتی ہے؟ ہمیں چہرہ سنت والا بنانا کیوں برا لگتا ہے؟ ہمیں نبی پاک کا لباس کیوں برا لگتا ہے؟ ہمیں دائیں ہاتھ سے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانا کیوں برا لگتا ہے؟ نہیں جی یہ تو بڑے لوگ ہیں جی، اب کیا کریں، دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی سفیر بن کے ایران کے دربار میں موجود کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ نیچے دسترخوان پہ گر گیا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ جو ہی فوراً ہاتھ نیچے کیا تو دوسرے بھائی نے کہا، ابتدائی اسلام ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے ترقی یافتہ دور کے، یہ فارس کے لوگ کیا کہیں گے کہ یہ عجیب ان کی عادت ہے، نیچے سے اٹھا کے لقمہ کھا رہے ہیں، ان کی نظروں میں برا ہے۔ صحابی رسول نے عجیب کمال والا جواب دیا، فرمایا کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی ادا چھوڑ دور نہیں ہو سکتا؟ میرے آقا نے فرمایا کھانے کا لقمہ گر جائے تو اٹھا کے صاف کر کے کھا دو۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ پہلی علامت بتائی کہ جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت پوری کائنات سے بڑھ کے ہے، یہ انسان ایمان کی حلاوت اور مزہ پائے گا۔ دوسرا، وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اس کی محبت کا معیار، اس کی محبت کا وہ جو تھرمامیٹر ہے، پیسہ نہیں ہے، حسن نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، اس کی محبت کا معیار صرف اللہ اور اس کے رسول ہے۔ بس جس سے بھی محبت کرتا ہے اللہ رسول کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، یہ اللہ کی عظمت کے ڈنڈے بجا رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرتا ہے، مجھے سے پیار ہے۔ یہ ہے معیار ایمان کا۔ آج ہم اپنے آپ کو تول کے دیکھیں، ہماری محبت کن سے ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف علیہ باللہ قوانین بنا رہے ہیں، ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے معاون بنے ہوئے ہیں، ہم ان سے پیار نہیں کر رہے۔ آج عمومی طور پہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں سے کتنا ہمارا تعلق ہے۔ انہیں جی نہیں یہ تو بغاوت ہے، انہیں جی نہیں یہ تو ملک میں انتشار ہے۔ بھائی میں نہیں کہتا ہوں انتشار ہے، اللہ رسول سے محبت کرنا انتشار ہے۔ زانی شرابیوں کے پاؤں چاٹنا یہ عمل ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، شرابی ہو، زانی ہو، بدکار ہو، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رسول کی عزت پہ کٹ مرنے والا ہو، ہمیں کھڑے ہوتے ہوئے حیا کیوں آتی ہے؟ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں، معیار کو دیکھیں نا، فرمائے یحب المرء لا یحب الا للہ، وہ صرف اور صرف اللہ رسول کی وجہ سے محبت کرتا ہو۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں اوپر نیچے کے حالوں میں، جتنی میری مسلمان بہنیں اور بھائی گھروں میں سن رہے ہیں، ذرا اس کے
آئینے میں اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہماری محبت کا معیار کیا ہے، ہماری محبت کے ہاتھ کس کی طرف جاتے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اور تیسری بات فرمائی، تیسری علامت ان یکرہ، وہ ناپسند کرے کفر کی طرف جانے کو۔ اللہ جل جلالہ کے فضل کے بعد کہ اللہ نے ہدایت دے دی، کما یکرہ یقذف فی النار، جیسے آگ میں ڈالے جانے کو پسند کرتا ہے، نہیں کرتا۔ جس طرح کوئی بندہ آگ میں چراغ لانے کو لگانے کو پسند نہیں کرتا، تو اہل ایمان کبھی کفر کی طرف جانے کو پسند نہیں کرتا۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے مسلمان نوجوان یہودی بننا پسند کرتے ہیں، کلچر میں لباس میں مذہب میں عیسائی بننا پسند کرتے ہیں، مسلمانوں کا لباس فخر سے نہیں پہنتے، یہودیوں کی پھٹی ہوئی کسی ہوئی پینٹیں پہننا فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہودیت نہیں اور کیا ہے۔ سوچ فکر افکار و نظریات کہاں ہیں؟ یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ آج اس ملک پاکستان میں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے اور جس کا مقصد کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج 75-76 سال گزرنے کے بعد اس ملک میں تو لا الہ کا نظام نہیں آ سکا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو نہیں آ سکی۔ اگر اس ملک میں جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اس میں اللہ کی عظمت کا ڈنکا بجے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عزت ناموس محفوظ ہوگی، صحابہ اہل بیت پر کوئی تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنا سکے گا، آج کیوں ہماری عدالت عالیہ سے ایسے فیصلے صادر ہو رہے ہیں کہ کروڑوں انسانوں مسلمانوں کے دل زخمی ہے اور وہ مجبور ہے سراپا احتجاج ہے؟ کیوں ہے؟ پاگل ہیں لوگ، انہیں اپنے گھر میں سکون نہیں آتا، کیوں روڈوں پہ گئے ہوئے ہیں؟ اگر آپ اور میں نہیں جاتے تو ہمیں خود سوچنا چاہیے نا، یہ پاگل لوگ ہیں، بوڑھے نوجوان پڑھے لکھے وکلاء علماء انجینئر تاجر، جو ابھی جمعے کے بعد ان کے پورے ملک پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے، کیوں ہے؟ ہم مٹھی بھر لوگ بھی اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں کیا ہو رہا ہے۔ انہیں اپنی دکانیں اچھی نہیں لگتی، اگر آپ کو کاروبار اچھا لگتا ہے ان تاجروں کو اچھا نہیں لگتا، اگر آپ کو مجھے یہاں اے سی میں بیٹھ کے نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے علماء کو اچھا نہیں لگتا، یہ کیوں نکلے ہیں؟ یہ مجبور ہیں رسول اللہ کی محبت میں، یہ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانے ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ہم نے بحال کرنا ہے، اور یہ طے شدہ اصول ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، جس کے دل میں محبت ہے اس کا ایمان بڑھے گا، جس کے دل میں محبت کی کمی ہے اسے الجھن ہوگی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوبہ میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ خدا کی قسم ساری کائنات مل کے اگر میرے آقا کریم علیہ السلام کی عزت کو مٹانا چاہے، خدا کی قسم نہیں مٹا سکتے، خود مٹ جائیں گے، رسول اللہ کا نام نہیں مٹے گا۔ کیوں مٹے گا؟ آدم نے دیکھا تھا عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، جس پیغمبر کا نام اللہ کے نام کے ساتھ عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ زمین کی سانسوں سے کبھی مٹا نہیں کرتا۔ یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم بھی ہارو گے، ہر گھر سے رسول اللہ کا غلام نکلے گا، تم کتنے غلاموں کو مارو گے؟ یہ بات حقیقت ہے۔ ہم اہل جنوں جھکے موت کے آگے، آئے لوگ موت کا ڈراوا دیتے ہیں نا، شہید حامیہ شہید ہو گئے، پوری دنیا میں کفار کے سینے پہ داغ ڈالنے والا بندہ، اس کے نام سے دنیا کفر کعبہ کرتا تھا، تو واضح اس نے یہ پیغام تھا، ہم اہل جنوں جھکے موت کے آگے، ہم جب بھی مریں گے موت پہ احسان کریں گے۔ حقیقت اہل جنوں مرتے ہیں، موت پہ احسان ہوتا ہے، موت خوش ہوتی ہے کسی شیر کی میں نے روح قبض کی ہے۔ تو ہمیں سلطان ٹیپو رحمہ اللہ کے اس الفاظ کو سوچنا چاہیے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ چلے ہیں، اللہ نے دنیا میں عزتیں عظمتیں اور شان عطا کی ہے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد بات کو سمیٹتا ہوں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک انسان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب اس کی نماز جنازہ تیار کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے جنازہ پڑھانے کے لیے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جنازہ نہ پڑھائیں، اس علاقے کے جو لوگ تھے، آپ نہ پڑھائیں، کسی اور سے نماز پڑھا دیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں نہ پڑھاؤں؟ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کا کوئی نیک عمل نہیں دیکھا، ہمارے سامنے اس کا کوئی نیک عمل نہیں ہے، ہمیں شک یا پتہ نہیں ایمان والا بھی ہے کہ نہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے
اس مرنے والے کی کسی ایک نیکی کی کوئی گواہی دیتا ہے. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں اور تو مجھے اس کے اعمال کا پتہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے. آپ استراحت کے لیے آرام فرما رہے تھے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں پہرا دے رہا تھا. یہ کچھ لمحات میرے لیے میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے چند منٹ چند سیکنڈ کوئی لمحات میرے ساتھ گزارے. پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس آپ نے محافظ ختم نبوت کی شان بیان کی ہے. فرمایا میں خود جنازہ پڑھاؤں گا. آپ نے نماز جنازہ بھی خود پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں بھی خود اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اے اللہ جو میری عزت کے لیے میری حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہے میں محمد سے راضی ہوں تو اسی مغفرت فرما. چاند لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونے والے کو یہ اعزاز ملے کہ اللہ کے نبی جنازہ بھی پڑھائیں اور قبر میں بھی اتاریں. اگر 2 قدم رسول اللہ کی عزت کے لیے ہم چل پڑے